آج میری بات ہوئی, میں نے کال کی محترم قمر دلشاد صاحب کو یہی ریزرو سیٹ کے معاملے کے اوپر, تو میں نے انہیں کہا جناب اعلیٰ کو بتائیں کیا اس کے اوپر کیا آگے ممکنات کیا ہو سکتی ہیں آپ کے تجربے کی نظر میں. تو وہ کہیں مصروف تھے, انہوں نے پھر وائس نوٹ بھجوایا ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں, سنیے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان سنی اتحاد کونسل کی درخواست موصول ہونے کے بعد اپنے کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ آیا ان کی درخواست الیکشن ایکٹ 104 سب سیکشن 4 کے تحت درست ہے یا الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کیا ہیں. تو ان حالات میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے کا مجاز ہے اور وہ تمام الیکشن ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو آئین کے آرٹیکل 224 ہے یا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 ہے. جی ناظرین, قمر دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثوابدید, یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل بنی ہے, ظاہر ہے ایک مینڈیٹ ان کے پاس ہے, لوگوں نے ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے کو مینڈیٹ دیا ہے, لہٰذا یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے, یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے. کوئک کوشچن حافظ صاحب, کیا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا؟ بتاؤں کہ ڈسکریشن وہ ہوتی ہے کہ جو لا کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے استعمال کی جائے. ڈسکریشن یہ نہیں ہوتی کہ لا کی اسپرٹ یا اس کی انٹینٹ یہ ہے اور میں ایک اور فیصلہ کر دوں اور میں کہوں کہ یہ ڈسکریشن کے مطابق ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 104 کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 104 کے مطابق یہ جو پارٹی ایسی ہے جس کی اسمبلی کے اندر پریزنس نہیں ہے, ہمیں ان کے جو 87 ممبران کے ڈکلیریشن آئے انہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی وہ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹ یا منارٹیز کر دے گا اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن سسٹم. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے فیصلہ یہ کرے گا کہ جی چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے الیکشن سمبلز پہ نہیں آیا, چونکہ خبر بھی اس کی جو بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اسمبلی کے اندر کوئی سیٹ لینی ہے تو آپ کو 5% ووٹس چاہیے. اگر آپ کے 5% ووٹس بھی نہیں اور چاہے اگر آپ کی ایک پریزنس بھی ہے تو آپ کو ریزرو سیٹ نہیں ملے گی. کانسٹیٹیوشن کے اندر, لا کے اندر ایک بینچ مارک بھی ہے آپ کے ووٹس لینے کا. اب سنی اتحاد کونسل نے پورے پاکستان کے اندر تو ایک ووٹ بھی نہیں لیا, تو جب کسی پارٹی کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے, وہ کرائیٹیریا بھی میٹ نہیں کرتی, اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, اور پھر جب الیکشن شیڈول آپ کا آتا ہے تو دونوں شیڈولز نکلتے ہیں, آپ کے جنرل الیکشنز کا بھی نکلتا ہے اور آپ کا ریزرو کا بھی, اور اس کے اندر جو ہے 15 سے لے کے 24 تک ڈیٹ سی, 24 تک وہ آپ کا نہیں ہے. پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ نے وہ ایسٹ ڈکلیریشن بھی دینا ہے. دلشاد صاحب نے بہت واضح ایکسپلین کیا آپ نے اس کے اندر کہ یہ جو ہے اگر یہ ویور اگر دینا ہے تو ان کو وہ الیکشن کمیشن کا ان کے پاس اختیار کے اندر اور وہ الیکشن شامل ہے. اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے, جو مجھے لگ رہا ہے اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ دونوں جگہ وہ چیز نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا کی اسٹرکٹو سینسو کے اندر جائے گا اور یہ اسی طرح فیصلہ آئے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے ایک دیکھا ہوا. چلے ناظرین آگے بڑھتے ہیں. انتخابی عذرداری ہے ناظرین. کل نقوی صاحب نے کہا کہ جی 2018 کے اندر تو کافی زیادہ تھی, اس دفعہ کم ہے. تو آج نقوی صاحب ہم نے تھوڑا سا چیک کیا, ابھی تک وہ ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ 650 کے قریب عذرداریاں جمع ہو چکی ہوئی ہیں, اور آج اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈان کی ہے کہ 300 کے قریب انیشل جو ہے کمپلینٹس ہیں, یہ جو امیدواروں نے جمع کروائی ہوئی, ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو حافظ صاحب سے شروع کرتے ہیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. حافظ صاحب یہ ذرا جلدی بتا دیجیے گا, ایک انتخابی عذرداری کتنے ٹائم کے اندر ایک امیدوار کو جمع کروانی ہے اور اس کا فیصلہ کتنے ٹائم کے اندر ہونا ہے؟ بدقسمتی سے ہوتا تو نہیں ہے, لیکن اس کی جو آئینی اسکیم ہے, قانونی اسکیم ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا آرٹیکل سیکشن 139, 140 اور 141 ڈیل کرتا ہے. اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے فائل کرنے کا, جب آپ کا گیزٹ نوٹیفیکیشن آ جائے, اگر آج یہ کر دیا جاتا ہے 22 کو, تو 45 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی فائل کر سکتے ہیں, اور 120 دن کے اندر, اور 120 دن کا ٹائم ہے. اور یہ پاکستان کے 2017 ایکٹ کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ آپ کے سرونگ ججز کیوں نہیں ٹائم کے اندر ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ عدالتوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, انہیں کرنا چاہیے. کچھ جو جیتا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے لنگر آن کرتا ہے. اور تیسری اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن پہلی دفعہ ہوتا ہے کسی کیس کو لڑنے کا, تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی یہ کمی آتی ہے. پھر لائر سلسلہ, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے اس پروسیس کے اندر بھی بہت ساری ایسی تھیں کہ آپ کا سیشن ختم ہو گیا, یعنی کہ اسمبلی نے اپنے 5 سال پورے بھی کر لیے, اور آپ کی جو انتخابی پٹیشنز تھیں یا الیکشن پٹیشنز تھی وہ پینڈنگ تھی. بالکل صحیح.
हाँ, नकवी साहब आगे बढ़ाते हुए आपने जो आर्गूमेंट पेश किया जबरदस्त है, लेकिन मैं ये कहता हूं ये जो इंतखाबी उजरदारी है किसी की गलत है, ये सही है। अगर कानून ये कहता है कि 120 दिन के अंदर इनका जो है फैसला हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। जजेस साहबान, ट्रिब्यूनल है, उनके पास सारा स्टाफ होता है, ये क्यों नहीं फैसले होते? मतलब कानून बन जाता है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जी देखें खावर गुम साहब, मैंने कल ये बात की थी इंतखाबी उजरदारियों की 2018 की। मैंने कल एक बात और भी की थी कि हालात को, मौजूदा हालात को माजी के वाकयात की बुनियाद पर परखना चाहिए। अब आप इंतखाबी उजरदारियों की बात करते हैं, बजाय इसके कि हमें जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हजारों होंगे, लाखों होंगे, जितने भी होंगे, हम उनको एक दूसरी डायरेक्शन पे डालें, हम उनको मैथमेटिक्स दें, हम उनको कानून समझाने की कोशिश करें। हम एक प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हम माजी की बात करते हैं। कितनी इंतखाबी उजरदारियां ऐसी हैं जिनके फैसले आए और उन पर अमल हुआ। कासिम सूरी साहब आपको याद होंगे 2018 में 4 साल तक वो स्टे पे रहे और एक दिन आए असेंबली में, वो पूरी असेंबली को तहस नहस करके चले गए। इंतखाबी उजरदारियों के बाद क्या होगा? लोग कोर्ट्स चले जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां से स्टे ले लेंगे। तो हम बजाय इसके कि कौम को ये पिक्चर दिखाएं कि जी इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ये फैसले भी आ सकते हैं, हम कौम को बताएं कि वक्त किस चीज का है। हल क्या है? वक्त है अब आगे बढ़ने का। हल ये है कि हम आगे बढ़ें, हम डायलॉग करें। कल बड़ी अच्छी काशिफ अब्बासी साहब के शो में एक बात हुई कि एक चार्टर ऑफ डिस्कशन, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मजबूती की बात होना चाहिए। तमाम जमातें आपस में बैठे बात करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। देखें, तहरीक इंसाफ बतौर जमात, उसके ऊपर इस वक्त किसी भी किस्म की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो बतौर जमात एग्जिस्ट नहीं करे। इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका निशान वापस लिया, वो तहरीक इंसाफ का निशान इलेक्शन कमीशन के जिन रूल्स की हम बात करते हैं, जिन क्लॉजेस की बात करते हैं, जिस आइन की बात करते हैं, उसी के तहत लिया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन तमाम उमूर को मद्देनजर रखकर नहीं कराए जिस तरह होने चाहिए थे।